مجھے بچا لو، خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں جل رہی ہوں، میری کھال پگھل رہی ہے، خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ ایک بھیانک چیخ رات کی تاریکی کو چیرتی ہوئی ابھری۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور ان شعلوں کے بیچ ایک وجود تڑپ رہا تھا۔ یہ تمہارے اپنے اعمال کی آگ ہے جو تمہیں بھسم کر رہی ہے، ایک سرد اور لرزتی ہوئی آواز گونجی۔ یہ کون تھا اور کس جرم کی سزا پا رہا تھا، یہ فیصلہ تو وقت نے کرنا تھا۔ میرا نام شازیہ ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی۔ میرے ابا سعودی عرب میں کام کرتے تھے اور میری ماں کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ میری اماں 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی ایک نیک اور پرہیزگار عورت تھی۔ شازیہ میری جان، ادھر آؤ، دیکھو تمہارے ابا کا فون آیا ہے۔ میری اماں نے خوشی سے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ مجھے آواز دی۔ ابا جان، آپ کب آئیں گے؟ میں آپ کے بغیر بہت اداس ہوں۔ میں نے فون پکڑتے ہی بچوں والی معصومیت سے سوال کیا۔ میری شہزادی بیٹی، میں بس کچھ ہی مہینوں میں چھٹی لے کر آ رہا ہوں اور تمہارے لیے بہت سارے کھلونے لاؤں گا۔ ابا کی محبت بھری آواز سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ کھلونے تو ٹھیک ہیں، لیکن آپ جلدی آ جائیں، اماں بھی آپ کو بہت یاد کرتی ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے اپنی اماں کی طرف دیکھا جو شرما کر مسکرا رہی تھی۔ میری زندگی ایک خوبصورت خواب کی طرح گزر رہی تھی۔ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت موجود تھی۔ میرے والدین مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے تھے۔ اماں، آپ رات کو اتنی جلدی کیوں اٹھ جاتی ہیں؟ ایک دن میں نے اپنی ماں کو مصلی پر بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ بیٹی، یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے۔ میری ماں نے میرے سر پر پیار دیتے ہوئے جواب دیا۔ تو کیا اس وقت اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات سن لیتا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں میری جان، تہجد میں جو بھی دعا مانگو اللہ ضرور پوری کرتا ہے۔ تم بھی جب بڑی ہو جاؤ تو تہجد ضرور پڑھنا۔ میری ماں کی ان باتوں نے میرے کچے ذہن پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں 7 برس کی ہو چکی تھی۔ ہماری خوشیوں کو جانے کس کی نظر لگ گئی۔ اچانک سے ماں کے سر میں درد رہنے لگا۔ اماں، کیا ہوا؟ آپ کے سر میں پھر سے درد ہو رہا ہے؟ میں نے ماں کو سر پکڑے بستر پر کراہتے ہوئے دیکھا تو پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں میری بچی، بس تھوڑی سی تھکاوٹ ہے، تم جا کر باہر کھیلو۔ ماں نے اپنی تکلیف چھپانے کی کوشش کی، لیکن ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ درد اس قدر زیادہ ہوتا کہ ماں کی طبیعت حد سے زیادہ خراب ہو جاتی تھی۔ دواؤں سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں آج ہی سعودی عرب سے نکل رہا ہوں، تم پریشان مت ہو، میں آ کر سب ٹھیک کر دوں گا۔ ابا نے فون پر روتی ہوئی اماں کو تسلی دی اور اگلے ہی دن وہ پاکستان پہنچ گئے۔ ڈاکٹر صاحب، میری بیوی کو کیا ہوا ہے؟ یہ ہر وقت درد سے کیوں تڑپتی رہتی ہے؟ ابا نے ہسپتال میں ڈاکٹر سے انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں پوچھا۔ رپورٹس آ چکی ہیں اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کے دماغ میں رسولی ہے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سن کر جیسے ہمارے گھر پر بجلی گر گئی۔ رسولی؟ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بیوی تو بالکل ٹھیک تھی۔ ابا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہمیں جلد از جلد آپریشن کرنا ہوگا ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ڈاکٹر نے 2 ٹوک الفاظ میں صورتحال واضح کر دی۔ اماں کا علاج شروع کروا دیا گیا۔ گھر کی ساری خوشیاں جیسے کہیں غائب ہو گئی تھیں۔ 2 دفعہ اماں کا آپریشن بھی ہوا، لیکن ان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ شازیہ، میرے پاس آؤ میری بچی۔ ایک رات اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ ان کی آواز بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اماں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی؟ میں ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے بیٹی۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب بھی کوئی مشکل آئے تو تہجد کے وقت اللہ سے دعا مانگنا۔ اماں نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھ میرے چہرے پر رکھے اور یہ ان کی مجھ سے آخری گفتگو تھی۔ اسی رات میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں چھوٹی تھی اور نہیں جانتی تھی کہ تہجد کے وقت اٹھ کر اپنی ماں کی زندگی کی دعا مانگتی، لیکن شاید میری ماں کی زندگی ہی اتنی تھی۔ اب اس بچی کا کیا بنے گا؟ ماں کے بغیر بیٹی تو رل جاتی ہے۔ محلے کی عورتیں میری ماں کے جنازے پر روتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ میں ایک کونے میں سہم کر بیٹھی تھی۔ میرے آنسو خشک ہو چکے تھے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میری زندگی کیسے گزرے گی۔ میری ماں منو مٹی کے نیچے جا دفن ہوئی اور مجھے اس بے رحم دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ابا کو دوبارہ سے واپس باہر جانا تھا کیونکہ ہمارا گزارا اسی کمائی پر تھا۔
بہن میں شازیہ کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ ابا نے میری پھپھو کے گھر مجھے چھوڑتے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو بھائی، یہ میرے بچوں کی طرح ہے، میں اس کا پورا دھیان رکھوں گی۔ پھپھو نے تسلی دی اور ابا واپس سعودی عرب چلے گئے۔ شروع کے کچھ دن تو ٹھیک گزرے، لیکن پھر پھپھو کے شوہر کا رویہ بدلنے لگا۔ یہ لڑکی کب تک ہمارے گھر میں بیٹھی رہے گی؟ اس کا باپ تو مزے سے باہر بیٹھا ہے اور مصیبت ہمارے گلے ڈال دی ہے۔ ایک رات میں نے پھپھا کو غصے سے چلاتے ہوئے سنا۔ آہستہ بولے، وہ بچی سن لے گی، اس کا باپ اس کا خرچہ بھیجتا تو ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ پھپھو نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ خرچے کی بات نہیں ہے، میں نے دوسروں کی اولادیں پالنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ اسے کہو اپنے باپ کے پاس جائے یا کسی اور رشتہ دار کے پاس۔ پھپھا کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے یہ ساری باتیں سن لی اور میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں اپنے ہی گھر والوں کے لیے بوجھ بن چکی تھی۔ 1 سال اسی اذیت میں گزر گیا اور پھر ابا دوبارہ پاکستان آئے۔ پھپھو نے ابا کے آتے ہی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بھائی، مجھے معاف کر دو، میں شازیہ کو مزید نہیں رکھ سکتی، میرا شوہر مجھے ٹکنے نہیں دیتا۔ پھپھو نے روتے ہوئے ابا سے کہا، لیکن بہن، میں اسے کہاں لے کر جاؤں؟ میرا تو اس کے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ابا شدید پریشانی کے عالم میں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ تم دوسری شادی کر لو بھائی، اس بچی کو بھی ماں مل جائے گی اور تمہارا گھر بھی بس جائے گا۔ پھپھو نے مشورہ دیا جس نے ابا کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اپنی بچی کی خاطر دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں ایک ایسی عورت تلاش کروں گا جو میری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھے۔ ابا نے چند دن بعد اپنے فیصلے کا اعلان کیا۔ یہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے بھائی، میں کل ہی تمہارے لیے ایک اچھی سی لڑکی کا رشتہ دیکھتی ہوں۔ پھپھو کی جان میں جان آئی۔ آخرکار ابا کو مجبوری میں دوسری شادی کرنا پڑی۔ میری سوتیلی ماں کا نام راشدہ تھا۔ وہ دیکھنے میں بہت نیک اور شریف لگتی تھیں۔ جب وہ دلہن بن کر ہمارے گھر آئیں تو میں نے انہیں ڈرتے ڈرتے دیکھا۔ ادھر آؤ شازیہ، تم تو بالکل پریوں جیسی ہو۔ راشدہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور پیار سے گلے لگا لیا۔ کیا آپ میری نئی اماں ہیں؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں میری جان، میں تمہاری اماں ہوں اور میں تمہیں بہت پیار کروں گی۔ اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور مجھے لگا جیسے میری ماں واپس آ گئی ہے۔ ابا نے مجھے میری سوتیلی ماں کے حوالے کیا اور ان سے خاص تاکید کی۔ راشدہ، میری بیٹی یتیم ہے، اس نے بہت کم عمری میں اپنی ماں کو کھو دیا ہے، اس کا بہت سارا خیال رکھنا۔ ابا نے التجا بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ بالکل بے فکر ہو کر اپنے کام پر واپس جائیں، میں شازیہ کو اپنی سگی بیٹی سے بڑھ کر چاہوں گی۔ راشدہ نے بڑے یقین کے ساتھ جواب دیا۔ میری سوتیلی اماں ابا کے سامنے میرا بہت خیال رکھتی تھی، مجھے اچھے کپڑے پہناتی، وقت پر کھانا دیتی اور میرے ساتھ کھیلتی بھی تھی۔ اماں، آج مجھے اسکول میں ٹیچر نے انعام دیا ہے، میں نے خوشی سے گھر آ کر راشدہ کو بتایا۔ ارے واہ، میری بیٹی تو بہت ذہین ہے، آج میں تمہاری پسند کا کھانا بناؤں گی۔ اس نے میرے گال چومتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میری ماں کی کمی واقعی پوری ہو جائے گی۔ میری بچگانہ سوچ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب ایک دکھاوا ہے اور اصل حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ ابا کو واپس سعودی عرب گئے ہوئے 6 ماہ گزر چکے تھے۔ شروع کے دنوں کی محبت اور شفقت اب آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی تھی۔ راشدہ کا رویہ بدل رہا تھا اور اس کے لہجے میں سختی آنے لگی تھی۔ شازیہ، یہ پانی کا گلاس مجھے لا کر دو۔ ایک دن راشدہ نے مجھے صوفے پر بیٹھے ہوئے حکم دیا۔ اماں، میں بھی ہوم ورک کر رہی ہوں، بس تھوڑی دیر میں لا دیتی ہوں۔ میں نے اپنی کاپی پر لکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے کہا فوراً لا کر دو، تمہاری اتنی ہمت کہ تم میری بات ٹالو۔ راشدہ نے غصے سے کاپی میرے ہاتھ سے چھین کر دور پھینک دی۔ میں حیرت اور خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ وہ محبت کرنے والی اماں نہیں تھی جسے میرے ابا میرے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ اماں، آپ نے میری کاپی کیوں پھینکی؟ میرا سارا کام خراب ہو گیا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رو مت میرے سامنے اور چپ چاپ جا کر کام کرو۔ آج کے بعد گھر کے چھوٹے موٹے کام تم خود کیا کرو گی؟ راشدہ نے مجھے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ یہاں سے میری زندگی کا ایک نیا اور بھیانک باب شروع ہوا۔ وہ عورت جو ابا کے سامنے مجھے سینے سے لگاتی تھی، اب ابا کی پیٹھ پیچھے مجھے ایک نوکرانی سمجھنے لگی تھی۔ جھاڑو ٹھیک سے لگاؤ، شازیہ دیکھو کتنا کچرا پڑا ہے،
तुम्हारी तो कोई तरबियत ही नहीं हुई। राशिदा मुझे सारा दिन घर के कामों में लगाए रखती। अम्मा, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, मैं थक गई हूँ। मैंने झाड़ू एक तरफ रखते हुए कहा। थक गई हो? अभी तो तुमने बर्तन भी धोने हैं। खबरदार, जो काम खत्म किए बगैर तुमने खाना मांगा। उसका जालिमाना रूप अब पूरी तरह सामने आ चुका था। सब सौतेली माँ एक जैसी क्यों होती हैं? मेरी माँ ने भी अपना सौतेलापन दिखाना शुरू कर दिया था। वक्त के साथ साथ उसका जुल्म बढ़ता जा रहा था। हेलो राशिदा, कैसी हो तुम? और शाजिया कैसी है? अब्बा फ़ोन पर राशिदा से खैरियत पूछते। हम बिल्कुल ठीक हैं, आप परेशान ना हो। मैं शाजिया का बहुत ख्याल रख रही हूँ, वो मेरे पास बैठी खेल रही है। राशिदा झूठ बोलते हुए मेरी तरफ गुस्से से देखती। मैं फ़ोन के पास खड़ी रो रही होती, लेकिन मुझे बोलने की इजाज़त नहीं थी। अब्बा को लगता था कि हम दोनों बहुत खुश हैं। फिर राशिदा के यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया। उसके पैदा होने के बाद तो मेरी अहमियत घर में बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अम्मा अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करती और उसकी हर ज़रूरत पूरी करती। शाजिया, जल्दी से अली का फीडर धोकर लाओ, वो रो रहा है। अम्मा मुझे मुसलसल हुक्म चलाती। अम्मा, मैं खाना खा रही हूँ, बस 1 मिनट रुक जाए। मैंने लुकमा मुंह में डालते हुए कहा। तुम्हारा खाना ज़्यादा ज़रूरी है या मेरा बेटा? फ़ौरन उठो, वरना मैं तुम्हें भूखा रखूंगी। उसने मेरे सामने से खाने की प्लेट खींच ली। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ती तो वो मुझे बेहद नफरत से देखती थी। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ हकारत थी। तुम्हारी वजह से मेरे घर में बरकत नहीं है, तुम एक मनहूस लड़की हो। वो अक्सर मुझे ताने देती। मैं एक कोने में बैठकर अपने नसीब पर रोती रहती। मुझे अपनी सगी माँ बेहद याद आती थी। मैं सोचती कि अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे यूं किसी की मोहताजी न करनी पड़ती। या अल्लाह, मेरी माँ को वापस भेज दे, मुझसे अब ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। मैं रातों को रो रो कर दुआएं मांगती, लेकिन कोई मौजज़ा नहीं होता था। जब भी अब्बा पाकिस्तान लौटते तो अम्मा का रवैया अचानक से बदल जाता। वो फिर से वही नेक और मोहब्बत करने वाली औरत बन जाती। देखिए, मैंने शाजिया के लिए कितने खूबसूरत कपड़े लिए हैं, मैं इसे अपनी बेटी से कम नहीं समझती। अम्मा अब्बा के सामने मेरे नए कपड़े दिखाते हुए कहती। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है राशिदा, तुमने वाकई मेरी बेटी को माँ का प्यार दिया है। अब्बा खुशी से निहाल हो जाते, लेकिन जैसे ही अब्बा कमरे से बाहर जाते, अम्मा मुझे धमकी देती। अगर तुमने अब्बा को ये बताने की कोशिश की कि मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करती हूँ, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, समझ आई बात? वो मेरी बाजू सख्ती से दबाते हुए कहती। नहीं अम्मा, मैं अब्बा को कुछ नहीं बताऊंगी, आप मुझे मत मारें। मैं डर के मारे कांपने लगती। मैं अब्बा के सामने सच में कुछ न बोलती, क्योंकि मैं अपनी सौतेली अम्मा से बहुत डरती थी। मुझे लगता था कि अगर मैंने सच बता दिया तो वो मुझे सच में मार देगी। इस तरह मेरे बचपन के खूबसूरत साल खौफ और खामोशी में गुजरते गए। अब्बा की मौजूदगी मेरे लिए चंद दिन का सुकून लेकर आती, लेकिन उनके जाने के बाद फिर वही अजाब शुरू हो जाता। राशिदा का जुल्म वक्त के साथ साथ एक मुस्तकिल हकीकत बन चुका था, जिससे फरार का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अब्बा की छुट्टियां ख़त्म होने के करीब थी। घर में एक अजीब सी खामोशी और मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ छाया हुआ था। मुझे मालूम था कि अब्बा के जाते ही मेरे अजाब के दिन दोबारा शुरू हो जाएंगे। राशिदा, मैं जा रहा हूँ, अपना और बच्चों का ख्याल रखना, ख़ास तौर पर मेरी शाजिया का, उसका मेरे सिवा कोई नहीं है। अब्बा ने अपना सामान बांधते हुए मोहब्बत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा और राशिदा को ताकीद की। आप फिक्र क्यों करते हैं, ये तो मेरी आंखों का तारा है, मैं इसे पलकों पर बिठा कर रखूंगी, आप बस अपना ख्याल रखिएगा। राशिदा ने इंतहाई मिठास और मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जबकि उसकी आंखों में एक मकराना चमक थी जिसे अब्बा पहचानने से बिल्कुल कासर थे। मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना और अम्मा को तंग मत करना, मैं जल्द वापस आऊँगा। अब्बा ने मेरे माथे पर बोसा दिया और दरवाजे से बाहर निकल गए। उनके कदमों की आहट दूर होते ही घर का माहौल यकसर बदल गया। राशिदा ने दरवाज़ा बंद किया और मुड़कर मेरी तरफ खूनख्वार नज़रों से देखा। अब तुम यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर अंदर सफाई करो और याद रखना, तुम्हारा बाप अब यहाँ नहीं है जो तुम्हें बचाने आएगा। राशिदा ने अपनी असलियत दिखाते हुए मुझ पर जोर से चीखा। जी अम्मा, मैं अभी करती हूँ। मैंने खौफजदा होकर सर झुकाया और तेजी से अंदर की तरफ भागी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे।
وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے چلتا رہا اور ابا کو گئے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ ان 2 سالوں کے آغاز میں میری ایک اور سوتیلی بہن پیدا ہوئی۔ گھر کا سارا بوجھ میرے ننھے کاندھوں پر ڈال دیا گیا تھا۔ راشدہ کا سلوک میرے ساتھ دن بدن بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ ابا کو اس سب صورتحال کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ یہاں اب بات صرف مار پیٹ تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ وہ مجھے جسمانی اذیتیں دینے لگی تھی۔ یہ روٹی کیسے جلا دی تم نے؟ کیا تمہاری آنکھیں پھوٹ گئی ہیں جو تمہیں توا نظر نہیں آ رہا؟ راشدہ نے چولہے پر جلتی ہوئی روٹی دیکھ کر اپنا غصہ مجھ پر نکالا۔ اماں، میں چائے بنا رہی تھی، اس لیے دھیان نہیں رہا، مجھے معاف کر دیں، میں دوسری بنا دیتی ہوں۔ میں نے خوف سے کانپتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں معاف کرنے کا نتیجہ میں دیکھ چکی ہوں، آج تمہیں سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ راشدہ نے چولہے سے دہکتا ہوا گرم چمٹا اٹھایا اور تیزی سے میری طرف بڑھی۔ نہیں اماں، خدا کے لیے مجھے مت جلائیں، میں مر جاؤں گی، اماں مجھے چھوڑ دیں۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے چیخ ماری، لیکن اس نے مضبوطی سے میرا بازو پکڑ لیا۔ اس نے بے رحمی سے وہ گرم چمٹا میرے ننگے بازو پر لگا دیا۔ گوشت جلنے کی بو اور میری دلخراش چیخیں کچن میں گونجنے لگی۔ ہائے میری ماں، مجھے بچاؤ، میں مر گئی، مجھے بچا لو۔ میں درد کی شدت سے زمین پر گر کر تڑپنے لگی، لیکن اس ظالم عورت کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ وہ مجھے وہیں تڑپتا چھوڑ کر باہر چلی گئی۔ کبھی وہ گرم چمٹا میرے ہاتھ پر لگا دیتی اور کبھی سبزی کاٹنے والی چھری کے ساتھ میرے جسم پر وار کرتی۔ میں روتی بلکتی، لیکن میری تو سننے والا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ماں مر چکی تھی اور باپ کو میں کچھ بتا نہیں سکتی تھی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی جو کہ سوتیلے بہن بھائی تھے، ان کا بھی سلوک میرے ساتھ ماں کو دیکھ دیکھ کر ویسا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بھی مجھے اپنے گھر کی حقیر نوکرانی سمجھتے تھے۔ وہ میرا مذاق اڑاتے اور مجھ پر حکم چلاتے تھے۔ شازیہ، میرے جوتے پالش کر کے لاؤ، مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جانا ہے، جلدی کرو۔ میرے سوتیلے بھائی علی نے صوفے پر ٹانگیں پسارے ہوئے انتہائی بدتمیزی سے مجھے آواز دی۔ علی بھائی، میں بھی کپڑے دھو رہی ہوں، بس تھوڑی دیر رک جائیں، میں کر دیتی ہوں۔ میں نے صابن بھرے ہاتھوں کے ساتھ اسے التجا کی۔ اماں دیکھیں، یہ میرا کام نہیں کر رہی اور مجھے ٹال رہی ہے، آپ اسے کچھ کہتی کیوں نہیں؟ علی نے فوراً اپنی ماں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ تمہاری زبان بہت لمبی ہو گئی ہے، مالکن بننے کا شوق ہے تمہیں، میرے بیٹے کو منع کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ راشدہ فوراً کچن سے نکلی اور آتے ہی میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ مجھے 1 منٹ بھی سکون کا نہیں لینے دیتی تھی۔ اگر میں وقت پر کام نہ کر کے دیتی تو میرے سوتیلے بہن بھائی اماں کو اور بھی زیادہ بھڑکاتے اور وہ مجھ پر ظلم و ستم کے انتہا کر دیتی۔ گھر میں کام کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا، مجھے بیک وقت کئی کام کرنے پڑتے تھے اور ہر کام میں غلطی نکالنا راشدہ کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ شازیہ جلدی سے کھانا بنا لو، دوپہر ہو گئی ہے اور ابھی تک ہانڈی چولہے پر نہیں چڑھی۔ اماں آوازیں دینے لگ جاتی جب میں کپڑے دھو رہی ہوتی۔ اماں، بس 2 سوٹ رہ گئے ہیں، میں یہ دھو کر ابھی آ رہی ہوں۔ میں نے جلدی کپڑے رگڑتے ہوئے جواب دیا۔ اگر کپڑے وہیں چھوڑ کر آ کے کھانا بنانا شروع ہو جاتی تب بھی اماں آ کر پیٹنا شروع ہو جاتی کہ پہلے کپڑے اٹھانے تھے۔ میں اپنے دل میں سوچتی اور خوف سے کانپتی رہتی۔ وہ مجھے کسی صورت بھی خوش نہیں رہنے دیتی تھی، جبکہ ان کی اپنی بیٹی سارا دن صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھتی رہتی اور مجھے حکم لگاتی رہتی۔ شازیہ، پہلے میرے کپڑے استری کر دو، مجھے شام کو اپنی سہیلی کی طرف جانا ہے، اور استری ذرا دھیان سے کرنا، کپڑے جلنے نہیں چاہیے۔ میری سوتیلی بہن سارا نے ریموٹ ہاتھ میں گھماتے ہوئے مجھ پر روب جمایا۔ سارا باجی، میں اماں کے لیے چائے بنا رہی ہوں، بس وہ دے کر آپ کے کپڑے استری کرتی ہوں۔ میں نے چائے دانی کو چولہے پر رکھتے ہوئے عاجزی سے کہا۔ میں ان سب کے بیچ ایک فٹ بال کی طرح بن چکی تھی جسے ہر کوئی اپنی مرضی سے ٹھوکر مار رہا تھا۔ مجھے اپنی زندگی ایک بوجھ لگنے لگی تھی۔ ہر روز صبح جاگنا میرے لیے ایک نئے عذاب کی شروعات ہوتی تھی۔ میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی تو مجھے خود پر ترس آتا۔ میرے چہرے کی رونق اڑ چکی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے اور جسم پر جگہ جگہ راشدہ کے مار کے نشان موجود تھے۔ ماں، تم مجھے کیوں چھوڑ کے چلی گئی؟ دیکھو تمہاری شازیہ کا کیا حال ہو گیا ہے۔ میں اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ میں رات کے اندھیرے میں اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے سے آنسو پونچھتے ہوئے سسکیاں لیتی۔ اس وقت مجھے اپنی ماں کی حد سے زیادہ یاد آتی تھی۔ سردیوں کی ایک ٹھٹرتی ہوئی صبح تھی، دھند نے پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔
اور سرد ہوائیں ہڈیوں تک میں اتر رہی تھیں۔ گھر کے سب لوگ گرم لحافوں میں سکون کی نیند سو رہے تھے، لیکن میری صبح کا آغاز اذان فجر سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اٹھو کامچور لڑکی، سورج نکلنے والا ہے اور تم ابھی تک پڑی سو رہی ہو۔ راشدہ نے میرے اوپر سے وہ پتلا سا کمبل کھینچ لیا جو مجھے سردی سے بچانے کا واحد سہارا تھا۔ اس کی آواز میں صبح صبح ہی زہر بھرا ہوا تھا۔ اماں، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ رات کو برتن دھوتے ہوئے میرے کپڑے گیلے ہو گئے تھے۔ مجھے بخار محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے سردی سے کانپتے ہوئے اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگایا اور التجا کی۔ میری آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ بخار کے بہانے مت بناؤ، تم جیسی ہڈیوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ جلدی سے جا کر صحن دھو اور ناشتہ تیار کرو، میرے بچے اٹھنے والے ہیں۔ راشدہ نے سختی سے میرا بازو پکڑا اور مجھے بستر سے نیچے فرش پر گرا دیا۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی ترس نہیں تھا۔ اماں، بس آج کا دن مجھے آرام کرنے دیں، میرے سر میں شدید درد ہے، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ میں نے فرش پر گرے گرے ہی اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ آرام اور تمہارے نصیب میں نے تمہیں یہاں بٹھا کر روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں رکھا۔ فوراً اٹھو ورنہ میں ٹھنڈا پانی تمہارے اوپر ڈال دوں گی۔ اس نے مجھے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور غصے سے کچن کی طرف چلی گئی۔ فرش کی ٹھنڈک نے میرے جسم میں سنسنی دوڑا دی، لیکن میرے پاس اس ظالم عورت کے حکم کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے کامتے ہاتھوں سے صحن میں پانی ڈالا اور جھاڑو لگانا شروع کر دیا۔ ٹھنڈے پانی سے میرے ہاتھ پاؤں سن ہو چکے تھے، لیکن راشدہ کی ڈراؤنی نظریں مجھے رکنے نہیں دے رہی تھیں۔ شازیہ، میرے جوتے کہاں ہیں؟ مجھے اسکول جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ علی نے کمرے سے نکلتے ہی مجھ پر روب جمانا شروع کر دیا۔ وہ بالکل اپنی ماں کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ علی بھائی، میں نے رات کو پالش کر کے آپ کی الماری کے پاس رکھ دیے تھے، آپ وہاں دیکھ لیں۔ میں نے جھاڑو ایک طرف رکھا اور جلدی سے اس کی بات کا جواب دیا۔ جھوٹ مت بولو، تم نے جان بوجھ کر چھپائے ہیں تاکہ میں اسکول نہ جا سکوں اور مجھے مار پڑے۔ وہ غصے سے چلانے لگا اور میرے قریب آ کر مجھے گھورنے لگا۔ نہیں علی بھائی، میں ابھی ڈھونڈ دیتی ہوں، شاید کہیں پیچھے گر گئے ہوں۔ میں نے وہیں رکھے تھے۔ میں جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی تاکہ جوتے تلاش کر سکوں۔ تمہیں کوئی کام ٹھیک سے کرنا نہیں آتا، تم نے جان بوجھ کر میرے جوتے چھپائے ہیں تاکہ مجھے دیر ہو جائے۔ علی نے بغیر کسی وجہ کے مجھ پر الزام لگایا اور زور سے مجھے دھکا دیا۔ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھی دیوار سے جا ٹکرائی۔ میرے سر میں شدید درد اٹھا، لیکن میں خاموش رہی اور اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو صبح صبح کس چیز نے پریشان کیا ہے؟ راشدہ کچن سے باہر نکلی اور علی کو پیار سے گلے لگا لیا۔ اس کا لہجہ اپنے بیٹے کے لیے بے حد نرم تھا۔ اماں دیکھیں، اس نے میرے جوتے غائب کر دیے ہیں، یہ ہمیشہ مجھے تنگ کرتی ہے، میں آج اسکول نہیں جاؤں گا۔ علی نے جھوٹا رونا روتے ہوئے اپنی ماں کو مزید بھڑکا دیا۔ تیری اتنی جرت کہ تو میرے بیٹے کو اسکول جانے سے روکے؟ تجھے تو میں ابھی بتاتی ہوں۔ راشدہ نے آگے بڑھ کر میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور مجھے زمین پر گھسیٹتے ہوئے کچن میں لے گئی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اماں، میں نے کچھ نہیں کیا، جوتے وہیں رکھے ہیں، آپ جا کر دیکھ لیں، مجھے مت ماریں۔ میں نے درد سے کراہتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ تو اب میرے بیٹے کو جھوٹا کہے گی؟ تیری زبان بہت چلنے لگی ہے۔ آج سارا دن تم اس اندھیرے کمرے میں بند رہو گی اور تمہیں قطرے جتنا پانی بھی نہیں ملے گا۔ اس نے مجھے گھر کے اس چھوٹے اور اندھیرے اسٹور روم میں دھکا دے دیا جہاں پرانا سامان اور کیڑے مکوڑے رہتے تھے۔ دروازہ باہر سے بند ہو گیا۔ میں اس اندھیرے میں اکیلی خوف سے کانپنے لگی۔ مجھے بھوک اور پیاس شدت سے ستا رہی تھی، لیکن راشدہ کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ مجھ پر جسمانی تشدد کے نشان ابا دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس لیے اس نے مجھے اندرونی طور پر توڑنے اور اذیت دینے کے نئے طریقے ڈھونڈ لیے تھے۔ وہ مجھے گھنٹوں بھوکا پیاسا رکھتی اور اندھیرے کمروں میں قید کر دیتی تاکہ میرا دماغی توازن خراب ہو جائے۔ یا اللہ، مجھے اس عذاب سے نکال لے، میری جان لے لے، مجھ سے اب یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے اندھیرے میں دیوار سے ٹیک لگا کر روتے ہوئے دعا مانگی۔ میری سسکیاں اس بند کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اماں، آپ کہاں چلی گئیں؟ دیکھیں آپ کی شازیہ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مجھے بھی اپنے پاس بلا لیں۔ میں اپنی مری ہوئی ماں کو پکارتی رہی، لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد دروازہ کھلا۔ باہر دوپہر کا سورج چمک رہا تھا
اور میری آنکھیں روشنی کی عادی نہیں رہی تھیں۔ باہر نکلو اور جا کر سارا کے کپڑے استری کرو، وہ اپنی دوستوں کے ساتھ باہر جا رہے ہیں۔ راشدہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر حقارت سے مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ تھی۔ اماں، مجھے ایک گلاس پانی دے دیں، میری جان نکل رہی ہے۔ میں نے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے منت کی۔ پانی بعد میں ملے گا، پہلے جا کر کام ختم کرو، تم جیسی نکھٹو لڑکی کو بھوکا ہی رہنا چاہیے۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور استری والے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر نکلی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا اور ٹانگوں میں چلنے کی سکت نہیں تھی۔ میں سیدھی استری والے کمرے میں گئی جہاں کپڑوں کا ایک پہاڑ میرا انتظار کر رہا تھا۔ شام کے وقت جب میں کچن میں رات کا کھانا بنا رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ راشدہ نے دروازہ کھولا تو محلے کی ایک پرانی پڑوسن خالہ زبیدہ کھڑی تھی۔ آؤ زبیدہ باجی، اندر آ جاؤ، آج کیسے راستہ بھول گئے؟ راشدہ نے انتہائی مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ اس نے اپنے چہرے پر فوراً نیکی کا نقاب چڑھا لیا تھا۔ بس کئی دن سے شازیہ بیٹی کو نہیں دیکھا تھا، سوچا اس کا حال پوچھ لوں۔ کہاں ہے وہ بچی؟ زبیدہ خالہ نے اندر داخل ہوتے ہی میرے بارے میں پوچھا۔ ان کی آواز میں فکر تھی۔ میں نے کچن سے ان کی آواز سنی تو میرے دل میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن جاگی، شاید وہ مجھے اس عذاب سے نکال لیں۔ میں جلدی سے کچن سے باہر آ گئی۔ خالہ، میں یہاں ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں نے ان کے قریب جا کر سلام کیا۔ میری آواز بہت دھیمی اور کمزور تھی۔ ارے میری بچی، تو کتنی کمزور ہو گئی ہے، تیرا چہرہ کتنا پیلا پڑ گیا ہے۔ راشدہ، تم اس کا خیال نہیں رکھتی؟ یہ تو بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ہے۔ زبیدہ خالہ نے میرے سوکھے ہوئے چہرے کو ہاتھ لگاتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔ راشدہ کے چہرے کا رنگ ایک دم سے بدل گیا، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے غصہ تھا جو وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ارے باجی، کیا بتاؤں، یہ لڑکی کھاتی پیتی تو بہت ہے لیکن اسے لگتا کچھ نہیں ہے۔ سارا دن کھیل کود میں لگی رہتی ہے، کام کاج تو کچھ کرتی نہیں، بس اپنی صحت خراب کر لی ہے اس نے۔ راشدہ نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا اور سارا الزام مجھ پر ڈال دیا۔ لیکن راشدہ، یہ بچی تو بہت ہوشیار ہوا کرتی تھی، اس کی آنکھوں میں تو جیسے خوف بسا ہوا ہے، اور اس کے کپڑے بھی کتنے میلے اور پھٹے ہوئے ہیں۔ زبیدہ خالہ نے شک بھری نظروں سے راشدہ کو دیکھا۔ انہیں راشدہ کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ خوف کیسے باجی، یہ تو اس کے باپ کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے، سر پر چڑھا رکھا ہے اسے۔ اچھا، آپ چائے پئیں گی؟ میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ راشدہ نے بات بدلنے کی کوشش کی اور زبردستی مسکرائے۔ نہیں، مجھے چائے نہیں پینی، میں تو بس شازیہ کو دیکھنے آئی تھی۔ بیٹی، تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو تو بتاؤ۔ زبیدہ خالہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے پوچھا۔ اماں، میں خالہ کو ساری حقیقت بتا دوں گی کہ آپ مجھے بھوکا رکھتی ہیں۔ میرے دل میں ایک آواز ابھری، لیکن میری زبان نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے زبیدہ خالہ کو کچھ بھی بتایا تو وہ تو چلی جائیں گی، لیکن راشدہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ نہیں خالہ، میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ میں نے سر جھکا لیا اور اپنے آنسو اندر ہی پی گئے۔ نہیں راشدہ، میں چلتی ہوں، بس اسے دیکھنے آئی تھی۔ بچی کا دھیان رکھا کرو، یہ یتیم ہے، اس کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا۔ زبیدہ خالہ نے راشدہ کو نصیحت کی اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے لہجے میں ایک وارننگ تھی۔ ان کے جاتے ہی راشدہ نے فوراً دروازہ بند کیا اور میری طرف پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ تم نے اسے اشاروں سے کیا بتایا ہے؟ بولتی کیوں نہیں؟ میری شکایتیں کرنے لگی ہو محلے والوں سے؟ اس نے میرے کندھوں کو سختی سے جھنجھوڑا۔ اس کی گرفت میرے زخموں پر چبھ رہی تھی۔ اماں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں تو بس انہیں سلام کرنے آئی تھی۔ آپ نے خود سنا، میں نے کچھ نہیں بولا۔ میں نے ڈرتے ہوئے صفائی دی۔ مجھے سب پتہ ہے، تم اندر ہی اندر میرے خلاف سازشیں کر رہی ہو، محلے والوں کی ہمدردیاں سمیٹ رہی ہو۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ اگر آئندہ تم کسی کے سامنے گئی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ اس نے مجھے زوردار دھکا دیا اور میں دور جا گری۔ میرے دل میں ابا کی یاد بے تحاشا آنے لگی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ابا کو خط لکھوں گی اور انہیں اپنی حالت کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گی۔ رات کے اندھیرے میں جب سب سو رہے تھے، میں نے ایک پرانی کاپی کا ورق پھاڑا اور پینسل سے کامتے ہاتھوں کے ساتھ لکھنا شروع کیا۔ ابا جان،
آپ جلدی واپس آ جائیں، میری جان خطرے میں ہے۔ اماں مجھے بالکل کھانا نہیں دیتی اور مجھ سے سارا دن جانوروں کی طرح کام کرواتی ہے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے یہاں سے نکال لیں۔ میں نے روتے ہوئے الفاظ کاغذ پر اتارے۔ میں نے بھی خط مکمل ہی کیا تھا کہ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے گھبرا کر خط کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن سارا نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ تم اتنی رات کو جا کر کیا کر رہی ہو؟ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سارا نے آگے بڑھ کر وہ کاغذ میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ سارا باجی، پلیز یہ مجھے واپس کر دیں، یہ میرے اسکول کا کام ہے، میں صبح ٹیچر کو دکھاؤں گی۔ میں نے روتے ہوئے اس کی منت کی، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ مجھے پاگل سمجھتی ہو تم؟ یہ اسکول کا کام ہے یا کوئی خط ہے جو تم چھپا رہی ہو؟ رکو میں ابھی پڑھتی ہوں۔ سارا نے کاغذ کو کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھا تو تم ابا کو خط لکھ کر ہماری شکایت لگانے لگی ہو؟ رکو میں ابھی اماں کو بتاتی ہوں، تم نے تو ہمارے خلاف بغاوت شروع کر دی ہے۔ سارا نے زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا۔ اماں جلدی آؤ، دیکھو یہ شازیہ کیا کر رہی ہے، اس نے ابا کو خط لکھا ہے، یہ ہمیں گھر سے نکلوانا چاہتی ہے۔ اس کی آواز سن کر پورا گھر جاگ گیا، راشدہ بھی جاگ گئی۔ راشدہ نے وہ خط سارا کے ہاتھ سے لیا اور اسے پڑھتے ہی اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں شعلے اگلنے لگی۔ تمہاری اتنی ہمت ہو گئی کہ تم میرے خلاف خط لکھو گی؟ تم اپنے باپ کو بلانا چاہتی ہو نا؟ آج میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ تم اپنے باپ کا نام لینا بھول جاؤ گی۔ راشدہ نے وہ خط پھاڑ کر میرے منہ پر مارا۔ اماں مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، یہ خط ابا تک نہیں جائے گا۔ میں نے اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگنا شروع کر دی۔ رحم؟ اور تم جیسی منحوس پر؟ آج تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم یاد رکھو گی۔ تمہیں مجھ سے بغاوت کرنے کا مزہ ابھی چکھاتی ہوں۔ راشدہ نے مجھے بالوں سے پکڑا اور صحن میں لے آئے۔ اس رات اس نے مجھے نہ صرف بھوکا رکھا بلکہ سردی میں پوری رات صحن کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھنے کی سزا دی۔ اس نے مجھ پر کوئی تشدد کا نشان نہیں چھوڑا، لیکن اس کی دی ہوئی یہ ذہنی اور جسمانی اذیت کسی بھی زخم سے زیادہ گہری تھی۔ پوری رات میں سردی سے کانپتی رہی، میرے دانت بج رہے تھے اور میرا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ مجھے اپنی زندگی بوجھ لگنے لگی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جس کی اتنی بڑی سزا مجھے مل رہی ہے۔ میں اس وقت اپنی ماں کی حد سے زیادہ یاد محسوس کر رہی تھی۔ ماں مجھے کیوں چھوڑ کر چلی گئی؟ میں اس دنیا میں بالکل اکیلی اور بے بس رہ گئی تھی۔ روتے روتے اچانک سے مجھے اپنی ماں کی ایک بات یاد آئی۔ ایک رات جب میں چھوٹی تھی اور میں نے ماں کو مصلی پر روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اماں، آپ رات کو کیوں رو رہی ہیں؟ کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ میں نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ بیٹی، یہ تہجد کا وقت ہے۔ اماں کہتی تھیں کہ تہجد میں جو بھی دعا مانگو ضرور پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت آسمان دنیا پر ہوتا ہے اور اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے۔ میری ماں کے وہ الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ یہ سب مجھے میری ماں نے مرنے سے پہلے بتایا تھا۔ میں 5 وقت کی نمازی تھی، لیکن میں تہجد کی نماز ادا نہیں کرتی تھی۔ اب جب ستیلی ماں کے دیے ہوئے دکھ اور اس کی دی ہوئی تکلیفیں میری برداشت کی حد سے زیادہ بڑھنے لگی تھیں، تو میں نے اپنی ماں کی وہ نصیحت یاد کی کہ تہجد میں اٹھ کر اللہ سے دعا مانگو تو وہ ضرور پوری کرتا ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جو ابھی تک اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن چند ستارے چمک رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا، میں نے تہجد کا ارادہ کر لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، لیکن میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ میں اس کے سامنے جھکوں گی اور اسے اپنے دل کا حال سناؤں گی۔ میں اسے بتاؤں گی کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں کسی انسان کے سامنے نہیں روں گی، میں صرف اپنے رب کے سامنے آنسو بہاؤں گی۔ یہ فیصلہ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون لے کر آیا تھا اور میں اگلی رات کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی تھی۔ رات کی تاریکی اپنے عروج پر تھی۔ گھر میں چاروں طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا اور سب گہری نیند کی وادیوں میں گم تھے۔ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ماں کی بتائی ہوئی بات میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی کہ تہجد میں مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ میں نے بستر چھوڑا اور دبے پاؤں اٹھی، وضو کیا اور جے نماز بچھا لی۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ مجھے اپنا ہاتھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ آج میری آواز سیدھی آسمانوں تک جائے گی۔
میں نے 2 نفل ادا کیے اور اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلا دیے۔ میرے آنسو کسی بند کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ میں سجدے میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری سسکیاں رات کے اس پہر بہت واضح تھیں۔ میں نے سر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر التجا شروع کی۔ یا اللہ، ستیلی ماں بہت ظلم کرتی ہے۔ یا اللہ، مجھے کوئی راستہ دکھا دے۔ یا اللہ، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ابھی میں یہی کہہ رہی تھی کہ اچانک سے کسی نے پیچھے سے لات ماری۔ میں نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا تو ستیلی ماں تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر غصے کی لہریں تھیں۔ اس کا چہرہ غضب سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح مجھے گھور رہی تھی۔ مجھے 2-3 لاتیں اور مارتے ہوئے بولی، اچھا تم میرے لیے بد دعائیں مانگ رہی ہو؟ یہی کرتوت سکھائے تھے تیری ماں نے تمہیں کہ بد دعائیں دینا؟ اس کا ہر بار میرے کمزور جسم کو توڑ رہا تھا اور اس کی کڑوی باتیں میری روح کو زخمی کر رہی تھی۔ اس نے میری مری ہوئی ماں کو بھی اپنے غصے کا نشانہ بنایا اور مجھے بازو سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا۔ نہیں اماں، میں آپ کو بد دعا نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اپنی ستیلی اماں کو صفائیاں دینے کی کوشش کی، لیکن میری ستیلی ماں آگ بگولا ہو چکی تھی۔ اس کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا اور وہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے اس کے قدموں میں گر کر رحم کی بھیک مانگنا چاہی، لیکن اس نے مجھے دوبارہ ٹھوکر مار دی۔ تو کرے گی میرے لیے بد دعائیں؟ تجھے تو آج میں ایسا سبق سکھاتی ہوں کہ نہ تیری زبان رہے گی اور نہ تیری جان، اور میں سکون میں آ جاؤں گی۔ تیری وجہ سے 1 منٹ بھی سکون کا میسر نہیں یہاں۔ اس نے میرے بالوں کو سختی سے مٹھی میں جکڑا اور مجھے بے دردی سے کھینچا۔ اس کے لہجے میں موت کی سی سرد بہری تھی اور اس کے ارادے بے حد خوفناک لگ رہے تھے۔ لیکن اماں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے آپ کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی۔ میں تو اپنے حق میں دعا مانگ رہی تھی۔ میں درد سے کراہتے ہوئے مسلسل اپنی بے گناہی کا یقین دلانے لگی اور میرے آنسو اس کے قدموں کو بھگو رہے تھے۔ میری سسکیوں اور آہوں کا اس پتھر دل عورت پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو جیسے آج مجھے ختم کرنے کا تہیہ کر کے آئی تھی۔ تمہیں ابھی بتاتی ہوں تم کیا کر رہی تھی۔ مجھے ستیلی ماں نے چوٹی سے پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی باہر لے گئی اور بولی، اب بول، کس طرح بد دعا کر رہی تھی میرے لیے؟ صحن کا ٹھنڈا اور کھردرا فرش میرے جسم کو چھیل رہا تھا۔ میری قمیض جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی اور میرے گھٹنوں سے خون رسنے لگا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا لیکن وہ مضبوطی سے مقفل تھا۔ گھر بند تھا۔ میری آواز کوئی بھی سننے والا نہیں تھا اور ویسے بھی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اماں کے سامنے کوئی آ کر کچھ کہہ دیتا۔ محلے والے بھی اس کے شر سے ڈرتے تھے اور کوئی اس کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا۔ ماں نے خطرناک اور آتشگیر مائع کی بوتل پکڑی اور میری طرف بڑھی۔ وہ مائع جو گھر میں صفائی یا مشینری کے لیے رکھا جاتا تھا، آج وہ میری جان لینے کا ذریعہ بننے والا تھا۔ اس کے ارادے خطرناک تھے اور میری جان حلق میں آ چکی تھی۔ مجھے موت بالکل اپنے سامنے کھڑی نظر آئی۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن دیوار نے میرا راستہ روک لیا۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ماں، ایسا ظلم مت کریں۔ میں آپ کے لیے کوئی بد دعا نہیں کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے گڑ گڑا کر اس کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ میں خوف کے مارے کانپ رہی تھی اور میری آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ مجھے اپنی سانس سے رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اماں کو مجھ پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ اماں نے میرے اوپر وہ تباہ کن مائع پھینک دیا اور شعلہ بھڑکانے لگی۔ اس تیز بو والے مائع نے میرے حواس گم کر دیے اور میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری زندگی کا یہ آخری لمحہ ہے۔ جب میں نے ڈر اور خوف کے مارے اللہ کو پکارنا شروع کیا تو اچانک سے سوتیلی ماں کے ہاتھ لڑکھڑائے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور اس کا فیصلہ اسی وقت صادر ہو چکا تھا۔ جو گڑھا اس نے میرے لیے کھودا تھا وہ خود اس میں گرنے والی تھی۔ اس کے پاؤں میں اس خطرناک مائع کی بوتل پڑی تھی جو کہ کھلی ہوئی تھی اور کچھ مائع نیچے گرا تھا۔ وہاں شعلے بھڑک اٹھے۔ ماچس کی تیلی اس کے کانپتے ہاتھوں سے پھسل کر سیدھی اس مائع پر گری تھی۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ روشنی پھیلی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس سے ہی آگ ماں کے کپڑوں کو لگ گئی۔ وہ شعلے جو میرے لیے تیار کیے گئے تھے انہوں نے راستہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مجھے بچا لو، میں بھسم ہو رہی ہوں، میری مدد کرو شازیہ، مجھے بچاؤ۔ اس لمحے وہ سنسنی خیز اور دل خراش چیخ ابھری جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔
وہ عورت جو چند لمحے پہلے موت کی علامت بنی کھڑی تھی، اب خود موت کے منہ میں تڑپ رہی تھی۔ اس لمحے مجھے اپنا خیال بھول گیا جو کہ خود اس خطرناک مائع میں بھیگی ہوئی تھی۔ میں نے ماں کے شعلے بجانا شروع کیے اور ماں کو بچا لیا۔ میں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پاس پڑا ہوا ایک موٹا کمبل اٹھایا اور ان کے اوپر ڈال دیا۔ میں ان کے اوپر جھک کر ان شعلوں کو مسلنے لگی اور اپنے ہاتھوں کی پرواہ بھی نہیں کی۔ ماں کے بازو، اس کی ٹانگیں اور جسم کا کچھ حصہ بری طرح جھلس چکا تھا۔ وہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی اور اس کا سارا غرور اور تکبر خاک میں مل چکا تھا۔ اس کی کھال بری طرح متاثر ہوئی تھی اور وہ درد سے ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ شازیہ، مجھے معاف کر دو، مجھ پر اللہ کا قہر نازل ہوا ہے، میں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے۔ وہ مجھ سے معافیا مانگنے لگی اور درد کی شدت سے اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موت کا خوف اور اپنی کیے پر شدید پچھتاوا تھا۔ شور سن کر پڑوسی جاگ چکے تھے۔ پورا محلہ یہ سب کچھ دیکھ چکا تھا اور سب لوگ ہمارے گھر کے دروازے پر جمع ہو گئے تھے۔ سب لوگ توبہ توبہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ظلم کی سزا ضرور دیتا ہے۔ دروازہ ٹوٹ چکا تھا اور محلے کی عورتیں اندر داخل ہو چکی تھیں۔ یہ اس یتیم بچی پر ظلم کرتی تھی، اس کو اس کی سزا ملی ہے۔ اللہ نے اپنا انصاف دنیا میں ہی دکھا دیا۔ زبیدہ خالہ نے راشدہ کی حالت دیکھ کر کہا اور ان کی آنکھوں میں راشدہ کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ سب جانتے تھے کہ یہ عورت میرے ساتھ کیسا سلوک کرتی تھی۔ کچھ لوگوں نے جلدی سے ایمبولینس کو بلایا۔ میں راشدہ کے پاس فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ باندھے بیٹھی اور کہہ رہی تھی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ اس کے چہرے پر ندامت کے آنسو تھے اور وہ بار بار میری منتیں کر رہی تھی۔ اماں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو صحت دے گا، میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا۔ میں نے انہیں دل سے معاف کر دیا تھا اور آگے بڑھ کر ان کو سہارا دیا۔ میرے دل میں ان کے لیے کوئی بغض یا کینہ نہیں تھا، میں تو بس ان کی تکلیف دیکھ کر پریشان تھی۔ ہسپتال میں کئی دن گزر گئے، میں نے دن رات ایک کر کے ان کی دیکھ بھال کی، بلکہ خود ہی ان کی خدمت مدارت میں کئی مہینے تک ان کو سنبھالتی رہی۔ ان کے زخموں کو دھونا، ان پر مرہم لگانا اور انہیں وقت پر دوائی دینا میرا روز کا کام بن گیا تھا۔ ان کا جسم بہت زیادہ متاثر ہوا تھا اور انہیں چلنے پھرنے میں شدید تکلیف ہوتی تھی۔ میرے قریب مت آنا، تم سے عجیب سی بو آتی ہے، تم کیسی بدصورت ہو گئی ہو۔ سارا نے اپنی زخمی ماں کو دیکھ کر منہ بنایا اور دور ہٹ گئی۔ اس کی سگی بیٹی کو اپنی ماں کے پاس بیٹھنے سے بھی گھن آتی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی سارا؟ یہ تمہاری ماں ہے، ان کی خدمت کرنا تمہارا فرض ہے۔ میں نے سارا کو غصے سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتے، یہ سب تمہارا ہی قصور ہے، تم ہی ان کو بھگتو، اب ان کے قریب بھی نہیں جائیں گے ہم۔ کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ ان کی اپنی بیٹی جو کرتی تھی میں ان کو سچے دل سے معاف کر چکی تھی۔ میں نے راتوں کو جاگ کر ان کی دوائی کا خیال رکھا اور کبھی ان کے ماتھے پر شکن نہیں آنے دی۔ میں انہیں اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلاتی اور ان کے بستر کی صفائی کرتی۔ میری اس خدمت نے راشدہ کے پتھر دل کو مکمل طور پر پگھلا دیا تھا۔ شازیہ، تم کتنی اچھی ہو اور میں کتنی بری ہوں۔ میں نے تمہیں مارنے کی کوشش کی اور تم مجھے نئی زندگی دے رہی ہو۔ راشدہ میرے ہاتھ چوم کر زاروں قطار رونے لگے۔ اماں، پرانی باتوں کو بھول جائیں، اب آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی محبت سے جواب دیا۔ اس سارے واقعے کی خبر ابا تک بھی پہنچ چکی تھی۔ ابا کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ میرے ساتھ کیا کیا حادثات پیش آئے ہیں۔ محلے والوں نے فون کر کے ابا کو راشدہ کے ظلم کی ساری کہانی سنا دی تھی۔ وہ پہلی فلائٹ لے کر پاکستان پہنچ گئے اور ان کا غصہ قابو سے باہر تھا۔ تم نے میری بیٹی کو مارنے کی کوشش کی، تم ایک ڈائن ہو، میں تمہیں آج ہی طلاق دیتا ہوں، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ ابا اماں کو چھوڑ دینا چاہتے تھے اور انہوں نے راشدہ کو گھر سے نکلنے کا سخت ترین حکم دے دیا۔ ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور وہ راشدہ کی کوئی بھی صفائی سننے کو تیار نہیں تھے۔ ابا، خدا کے واسطے ایسا مت کریں، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، یہ اب بدل چکی ہیں۔ میں نے ابا کے سامنے ہاتھ جوڑے اور بولی،
میں ان کے قدموں سے لپٹ گئی اور انہیں طلاق دینے سے روکنے لگی۔ شازیہ، تم اس ظالم عورت کو کیوں بچا رہی ہو؟ اس نے تمہاری زندگی جہنم بنا دی تھی۔ تم اتنی پاگل کیوں ہو میری بچی؟ ابا نے مجھے گلے لگا کر روتے ہوئے پوچھا۔ انہیں میری حالت اور میری قربانی پر شدید حیرت ہو رہی تھی۔ جس طرح کی زندگی میں نے گزاری ہے، میں نہیں چاہتی میرے بہن بھائی گزارے۔ میں نے اپنے چھوٹے ستیلے بہن بھائیوں کی طرف دیکھ کر جواب دیا، جو خوفزدہ کھڑے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کے بغیر کیسے رہتے؟ یہ سوچ کر میرا دل کانپ اٹھتا تھا۔ میں ایک یتیم بچی تھی اور میں یتیمی کا درد بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو درد میں نے سہا ہے وہ میرے بہن بھائی بھی سہیں۔ اس لیے ابا نے انہیں اپنے گھر رکھ لیا تھا اور طلاق کا فیصلہ واپس لے لیا۔ میری اس قربانی نے ابا اور راشدہ دونوں کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ابا نے مجھے سینے سے لگا لیا اور وہ دیر تک روتے رہے۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی کہ وہ میری حفاظت نہیں کر سکے۔ کچھ عرصے بعد اماں بالکل ٹھیک ہو چکی تھی اور معافی مانگ لی تھی۔ ان کا رویہ میرے ساتھ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اب وہ مجھے اپنی سگی بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ وہ ہر وقت مجھے دعائیں دیتی اور میرے قدموں کی آہٹ سن کر بھی خوش ہو جاتی۔ میرے سوتیلے بہن بھائی بھی مجھ سے محبت کرنے لگے تھے اور گھر کا ماحول بالکل جنت جیسا ہو گیا تھا۔ اب مجھے کسی کام کا نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ میری ہر خواہش پوری کی جاتی تھی۔ سارا کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا اور وہ مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگ چکی تھی۔ ہم سب ایک خوشحال خاندان کی طرح رہنے لگے تھے، لیکن میرا ماضی کبھی کبھی مجھے ڈرا دیتا تھا۔ میرا بچپن، میری زندگی کا اتنے سال ظلم و ستم میں گزر گئے۔ وہ خوفناک راتیں، وہ بھوکے دن اور وہ اندھیرے کمرے میرے ذہن کے پردے پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکے تھے، جنہیں کوئی بھی محبت مٹا نہیں سکتی تھی۔ جب بھی میں ان کھردری دیواروں کو دیکھتی تو مجھے اپنا وہ وقت یاد آ جاتا جب میں اکیلی روتی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں ظلم کرنے سے پہلے سوچنے کہ مظلوم کی آہ آپ کو نہ لگ جائے۔ مظلوم بے شک زبان سے کچھ نہ کہے، اس کے دل سے نکلی آہ عرش تک کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ تکبر اور غرور کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہمیشہ موجود رہتی ہے۔